الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آج آپ کی اس ماہانہ اجتماع میں اکٹھا ہونے اور کچھ اہم دینی مسائل پر کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ باتیں سننے سنانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے. میرے سامنے اس وقت جو عنوان ہے یا جس عنوان کا میں نے آپ کے سامنے گفتگو کے لیے انتخاب کیا ہے وہ ہے مسئلہ تکفیر میں افراط اور تفریط کے نقصانات. ایک ہے تکفیر، کسی پر کافر ہونے کا حکم لگانا. مسئلہ تکفیر یعنی شریعت مطہرہ میں یہ جو مسئلہ آیا ہے، اس شرعی مسئلے کے کچھ بنیادی ضابطے ہیں اور ان ضابطوں کے معاملے میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں. مختلف لوگ یا تو کمی کا شکار ہیں یا غلو کا شکار ہیں. اس تفریط یا کمی کی وجہ سے بھی قوم و ملت کا نقصان ہو رہا ہے، افراد کا نقصان ہو رہا ہے، اور افراط کی وجہ سے بھی مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، افراد کا نقصان ہو رہا ہے، دنیا کا نقصان ہو رہا ہے. تو اسی لیے آج ہم بڑے ہی مختصر سے انداز میں، اس لیے کہ میں موضوع کو زیادہ پھیلائے بغیر بنیادی کچھ نکات پر اصل میں آج آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. چلیے سب سے پہلا مسئلہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تکفیر کسے کہتے ہیں، تکفیر کا معنی اور مطلب کیا ہے. تکفیر کہتے ہیں کسی پر کافر ہونے کا حکم لاگو کرنا. آپ کسی بھی آدمی پر وہ کوئی کام ایسا کر رہا ہے یا کوئی بات ایسی کر رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی بھی کسی پر حکم لگاتا ہے کہ یہ کرنے والا کافر، جو ایسا کہے وہ کافر، یا متعین کر کے آدمی کہے کہ فلاں کافر فلاں کافر، یا آپ متعین طور پر یہ کہیں نام لے کر تم کافر میں کافر. یا حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ آئے من قال لأخیہ یا کافر، جو اپنے مسلمان بھائی کے حق میں یا مسلمان بھائی سے یہ کہے اے کافر فقد باء به احدہما. تو لفظ تکفیر کا مطلب ہوتا ہے کسی آدمی پر کافر ہونے کا حکم لگانا، کفر کا حکم لگانا. کسی فرد پر یا کسی قول و فعل پر کفر کا حکم جو لگتا ہے اسے ہم جو ہے تکفیر کا مسئلہ کہتے ہیں. اس سلسلے میں شریعت مطہرہ کا ایک بنیادی مسئلہ آپ جان لیں. علماء اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے منہج پر قائم علماء نے ہر دور میں اس مسئلے پر بات کی ہے تو کہا تکفیر یہ خالصتاً اللہ کا حق ہے. اللہ اس کے رسول ہی کسی کے کفر کا فتویٰ یا حکم لگا سکتے ہیں. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس جملے کا پہلے ایک صحیح مفہوم سمجھ لیں، پھر اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اس جملے کا صحیح مطلب یا سیدھا مفہوم یہ ہے کہ ایک چیز تو یہ طے کرنا کہ کون سا کام کفر ہے، کون سا کام کفر نہیں ہے، کون سی بات کفر ہے، کون سی بات کفر نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے.
کفر وہ ہے جسے اللہ نے کفر قرار دیا، اللہ کے رسول نے جسے کفر بتلایا ہے۔ کفر وہی ہے جسے قرآن و سنت میں کفر قرار دیا گیا ہو، قرآن و سنت کی دلیل سے جس کا کفر ہونا ثابت ہوتا ہو وہی کفر ہے۔ ایک تو قول یا فعل یعنی بات یا کام، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی طے کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتائیں گے کہ کفر کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قول یا فعل کے کرنے والے کے سلسلے میں اسلامی شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ ایسا کوئی کام کرنے والا آدمی کب دائرہ اسلام سے باہر نکلتا ہے اور کب غلطی کرنے کے باوجود دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول نے طے کر دیا ہے، جیسے بات آگے آئے گی۔ تو چاہے قول اور فعل کا مسئلہ ہو یا قائل اور فاعل یعنی کہنے والا، کفریہ بات کہنے والا، کفریہ کام کرنے والا انسان ہے، وہ کب دائرہ اسلام سے باہر جائے گا، کون سی بات کفر ہے، اور یہ کفر کا حکم کب کسی آدمی پہ لگتا ہے، یہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں، اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بتائے گا، اور قرآن و سنت میں اس کو بتا دیا گیا ہے۔ اسی لیے اہل سنت کہتے ہیں کہ تکفیر خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کا حوالہ آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ ایک سے زائد مقام پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے کہ پہلے وہ ایک بدعت ایجاد کرتے ہیں، ایک مسئلہ ایجاد کرتے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پر لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، جو اس کو مانا وہ مسلمان، جو اس کو نہیں مانے وہ کافر۔ اپنے ایجاد کردہ مسائل اور اپنے ایجاد کردہ اصولوں کی روشنی میں کسی کو کافر قرار دینا، کسی پر کفر کا حکم لگانا، یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، یہ اہل بدعت کا منہج ہے، یہ ان کے اپنے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جا بجا لکھا ہے۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیے گا، مسئلہ چاہے روافض کا ہو، جیسے روافض نے ایک عقیدہ ایجاد کیا امامت کا، عقیدہ امامت رافضیت کا بہت بنیادی عقیدہ، خاص طور پہ اثنا عشری فرقہ جو موجودہ دور کے رافضی شیعہ ہیں، ان کا یہ عقیدہ، اب انہوں نے مسئلہ امامت کی بنیاد پر یہ ضابطہ بنایا ہے، وہ یہ کہتے ہیں ارکان ایمان 6 ہیں، ان 6 کو ماننے والا مسلم ہے، اور 6 کے ساتھ امامت کے مسئلے کو مانے تو وہ مومن ہوتا ہے، ورنہ پھر وہ مسلم باقی رہتا ہے۔ تو اس قسم کے اصول اپنی طرف سے گھڑنا اور اس پر کفر کا حکم لاگو کرنا، یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ اہل سنت کے پاس یہ مسئلہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے اختیار کا ہے، اللہ ہی یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی بات کفر ہے، کون سی بات کفر نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ طے کریں گے کہ کن بنیادوں پہ آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہوتا ہے، کن بنیادوں پر آدمی دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا۔ اور قرآن و سنت میں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اب جب ہم یہ مسئلہ سمجھ رہے ہیں تو یہیں سے یہ بھی سمجھ لیجئے افراط اور تفریط کا مطلب کیا ہے۔ میں نے جسے کہا کہ عنوان میرے سامنے مسئلہ تکفیر میں افراط اور تفریط کے نقصانات، تو جب ہم تکفیر کا معنی سمجھ رہے ہیں، مسئلہ تکفیر کا مطلب ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں، تو یہیں سے افراط اور تفریط کا مطلب بھی سمجھ لیں، پھر گفتگو آگے بڑھنے میں آسانی ہوگی۔ تفریط یہ ہے کہ جس قول یا فعل کو اللہ کے رسول نے کفر، شرک یا نفاق اکبر اس درجے کا قرار دیا ہے، لوگ اسے شرک ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، اسے شرک نہ قرار دیں، لوگ اسے کفر ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، لوگ اسے وہ جو نفاق کا عقیدے کے نفاق کا جو درجہ ہے اس درجے میں رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، یعنی قرآن و سنت کے دلائل سے جو قول یا فعل کفر ثابت ہو اس کو کفر ماننے کے لیے تیار نہ ہو، لوگ اس کو کفر نہ تسلیم کریں۔ اور اگلا مرحلہ ہے کہ فرد پر حکم لاگو ہونے کے لیے جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی آدمی کرنے والا جو قول کفریہ بات کر رہا ہے، جو کفریہ فعل کر رہا ہے،
اس آدمی پر جو حکم لگتا ہے وہ حکم لاگو کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں تفریط. اس کو کہتے ہیں تفریط، یعنی آدمی کمی کر رہا ہے، گھٹا رہا ہے. اللہ نے جس کام کو جو درجہ دیا ہے یہ وہ درجہ دینے کے لیے تیار نہیں. کفر کے گناہ کو چھوٹا کر کے بتانا چاہتا ہے، شرک کے درجے کے گناہ کو چھوٹا کر کے بتانا چاہتا ہے. آدمی اتنے بڑے غلط کام کو کر کے دائرہ اسلام سے باہر نکل رہا ہے، لیکن پھر بھی اسے گویا تسلی دے کے ٹھنڈی نیند سلا رہا ہے، مطمئن رہو تم ابھی بھی مسلمان ہو، تمہارا دین باقی، ایمان باقی، اسلام باقی. جبکہ اس آدمی کے دین و ایمان کو خود وہ آگ لگائے ہوئے ہے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ کرنے سے آدمی دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. یہ تفریط ہے. اور اسی تفریط کا ایک باب وہ بھی ہے، موجودہ دور کے بعض ایسے لوگ ہیں جن کا یوٹیوب وغیرہ پہ بہت چرچا رہتا ہے، لوگ انٹلیکچوئل طبقہ جن کو دنیا کہتی ہے، ایسے لوگ بہت سنتے ہیں. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کفر اور تکفیر کا مسئلہ بندے اور رب کے درمیان کا ہے، انسانوں کے ہاتھ میں اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں. نہیں، ایسا نہیں، ایسی بات نہیں. یقیناً یہ مسئلہ جیسے میں نے کہا کہ تکفیر خالصتاً اللہ کا حق، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کفر کے مسئلے پہ بات نہ کریں، آپ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ کون سا عمل کر کے بندہ دائرہ اسلام سے باہر جاتا ہے، یہ لوگوں کو نہ بتائیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ یہ کہے کہ یہ تکفیر خالصتاً اللہ کا حق ہے. تو اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کفر سے آگاہ نہ کریں، اور جو آدمی دائرہ اسلام سے باہر جانے والی حرکت کر رہا ہے اسے متنبہ نہ کریں، آگے نہ آگاہ نہ کریں. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. تو تفریط یہ ہے، تکفیر کے مسئلے میں کمی یہ ہے کہ جسے قرآن و سنت میں کفر کے درجے کی بات، کفر کے درجے کا کام قرار دیا گیا، اسے آپ کفر نہ قرار دیں. اور جن اعمال کو کر کر شرائط پورے ہو جانے پہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس پر کفر کا کافر ہونے کا حکم فرد پہ لگ سکتا ہے، اس درجے میں جا کر بھی آدمی غلطی کر رہا ہے، کفر پہ اصرار کر رہا ہے، شرک پہ اصرار کر رہا ہے، پھر بھی آپ اسے تسلی دیں کہ تم ایمان والے ہو، تم مسلمان ہو. یہ ہے تفریط جو ہمارے اور آپ کے سماج میں دیکھنے کو ملتی. اچھا، تکفیر کے مسئلے میں افراط کیا ہے؟ افراط یعنی غلو. شریعت مطہرہ نے جو ضابطہ رکھا ہے، جو حد رکھی ہے، اس حد سے تجاوز کرنا، اس حد کو پھلانگ جانا، اس حد سے آگے نکل جانا، یہ جو مسئلہ ہے افراط کا. تکفیر میں افراط کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اسلامی شریعت نے کفر، شرک، نفاق عقدی کے اعمال متعین کیے، بتائیں کہ کون سی چیز کفر اکبر ہے، کون سی چیز شرک اکبر ہے، اور کون سی چیز نفاق عقیدہ ہے جس سے آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. اس سے نیچے بہت ساری ایسی نافرمانیاں ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے معصیت کہا، گناہ قرار دیا. اب وہ جو گناہ کا کام ہے، شرک اور کفر کی طرح، وہ بھی اللہ کی نافرمانی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. لیکن جو گناہ ہیں وہ کبیرہ گناہ ہوں کہ صغیرہ گناہ ہوں، یہ کرنے والا آدمی گنہگار رہتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی کے ایمان میں کمی آتی ہے. لیکن گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا آدمی دائرہ اسلام سے باہر نہیں جاتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی مانتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، ناجائز ہے، پھر بھی پی لیتا ہے. ایک آدمی مانتا ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، تسلیم کرتا ہے کہ جھوٹ حرام ہے، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے. ایک آدمی مانتا ہے کہ ظلم کرنا، کسی پہ دست درازی کرنا، زبان درازی کرنا، یہ غلط ہے، ظلم ہے، حرام ہے، اسلام نے حرام قرار دیا، پھر بھی ظلم کرتا ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ اللہ کا نافرمان ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ گنہگار ہے، اور یہ مرتکب کبیرہ ہے، بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. لیکن یہ گناہ کرنے والا اپنے ایمان میں کمی لا رہا ہے، اس کے ایمان کا درجہ گھٹ رہا ہے، لیکن وہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں جا رہا ہے. اس عمل کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا ہے. افراط یہ ہے کہ جو غلطی، جو معصیت، جو نافرمانی گناہ کے درجے کی ہو، خاص طور پہ گناہ کبیرہ کے درجے کی ہو، ایسے گناہ کی بنیاد پر آدمی اسے کفر قرار دے اور یہ گناہ کرنے والے کو کافر قرار دے. اس میں جو غلطی ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟
آدمی صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو کفر قرار دیا. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی, سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. اللہ کے نبی نے کہا مسلمان کو گالی دینا یہ فسوق بے دینی کا کام ہے, وقتالہ اور اس سے لڑنا جھگڑنا, اس سے جو ہے لڑائی کرنا, یہ کفر ہے. اب ایک آدمی اس حدیث کو جب سنتا ہے تو یہاں غلطی کرتا ہے. دیکھو مسلمان سے لڑنے کو اسلام نے کفر قرار دیا, اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے, صریح حدیث ہے. اب کوئی کسی مسلمان سے لڑتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. نہیں, یہی اصل میں مسئلہ ہے. افراط یہ ہے کہ جن گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے کفر اکبر کے درجے میں نہیں رکھا, کفر اصغر گناہ کبیرہ کے درجے میں آتا ہے. گناہ کبیرہ کی بنیاد پر یا گناہ کبیرہ کرنے والے کو کافر اس کو کفر قرار دینا اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کو کافر قرار دینا, یہ افراط ہے. اور افراط کا دوسرا درجہ, تکفیر کے مسئلے میں افراط کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو گناہ جو عمل, معاف کیجئے گا, جو عمل جو کام گناہ نہیں ہے شریعت مطہرہ کی نظر میں, لیکن آدمی کی سمجھ, غلط فہمی یا غلط سمجھ کی وجہ سے وہ مان لیتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے, جبکہ وہ گناہ نہیں. شریعت کے صحیح دلائل کی روشنی میں یہ جائز کام, لیکن آدمی اپنی غلط سوچ یا اپنی فقہ اور دین کی سمجھ کی کمزوری کی وجہ سے اسے گناہ مان لیتا ہے. اب گناہ مان لینے کے بعد نہ صرف یہ کہ گناہ مانتا, اسے کفر کے درجے کا گناہ بنا لیتا ہے. یعنی ایک چیز ہے گناہ کو کفر کے درجے میں لے جانا, اور دوسری چیز ہے غلو کی شکل جو گناہ بھی نہیں ہے, اسے نہ صرف یہ کہ گناہ بلکہ اسے کفر کے درجے میں لے کر چلا جائے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد خوارج کا فرقہ جب ظاہر ہوا تھا, اور جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کے درمیان جنگ صفین ہوئی, اور جنگ صفین کا خاتمہ تحکیم, حکم بنانے کے فیصلے پر ہوا کہ ہماری طرف سے ایک آدمی, تمہاری طرف سے ایک آدمی, دونوں حکم بنائے جائیں گے اور وہ مسئلے کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. تو یہ جو مسئلہ تھا شریعت مطہرہ کے نظر میں جائز مسئلہ ہے, شریعت مطہرہ کے دلائل کی روشنی میں یہ جائز مسئلہ ہے. اس سلسلے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا وقت لے کر مسئلے کی وضاحت کر لیتا ہوں. خوارج جو تھے نا, جو ظاہر ہوا فرقہ, اسی موقع پر وہ نکلے باہر, کھل کر آئے, تو ان لوگوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور کہا ان الحکم الا للہ. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ حکم یعنی فیصلے کا اختیار تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے, اور تم لوگوں نے انسانوں کو فیصلہ کرنے والا بنا لیا. اس طرح تم نے کفر کا ارتکاب کیا. جو حق اللہ کا تھا اسے تم نے غیر اللہ کو دے دیا. اللہ نے کہا ان الحکم الا للہ, یہ قرآن کی آیت ہے, لیکن تم نے کیا کیا, ادھر سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور ادھر سے دوسرے کون تھے جی حضرت عمرو بن عاص, دو طرف سے دو صحابہ, حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں کے بارے میں کہا تم نے دو انسانوں کو حاکم بنا لیا, فیصلہ کرنے والا بنا لیا, اس طرح تم نے شرک اور کفر کا ارتکاب کر لیا. مسئلہ کیا تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت علی کے ساتھ تھے, خوارج کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے کہ تم سے مسئلے میں غلطی ہو رہی بتانے کے لیے گئے, اور جا کر حضرت ابن عباس نے مناقشہ کیا. کیا مناقشہ کیا؟ کہا یہ بتاؤ کہ آخر کس مسئلے کی وجہ سے تم یہ مانتے ہو کہ یہ دونوں کافر ہو گئے, نعوذ باللہ. تو انہوں نے جو مسائل ذکر کیے اس میں سے خاص یہ جو مسئلہ تھا, کہا اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ, فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کرے گا, اور تم نے انسانوں کو فیصلہ کرنے والا مان لیا تو یہ کفر کا ارتکاب تم نے کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا چلو ٹھیک ہے, اگر میں قرآن سے اس کا جواب دے دوں تو قبول کر لو گے؟ کہا ٹھیک ہے قبول کر لیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قرآن کے ایک سے زائد مقام سے آیتیں پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو فیصلہ کرنے والا بنانے کی اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. کہا کہ اگر
میاں بیوی کے درمیان اختلاف کے بعد نوبت یہاں تک آئے کہ آپس میں ان کے نب نہیں رہی ہے، تو ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ حکما من اہلہ، ایک فیصلہ کرنے والا لڑکے کی طرف سے، وہ حکما من اہلہا، ایک فیصلہ کرنے والا لڑکی کی طرف سے، یہ دونوں کو بھیجو آپس میں، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اب یہ دونوں اصلاح اگر چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ جڑنے کے اسباب پیدا کر لے گا۔ حضرت ابن عباس نے کہا دیکھو، جب اللہ تعالیٰ نے دو میاں بیوی کے درمیان صلح کے لیے حکم بنانے کی اجازت دی ہے، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کے لیے حکم بنانا کچھ غلط ہے؟ بالکل نہیں۔ دوسری مثال دی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، کہا اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لیتا ہے، منع ہے شکار کرنا، حالت احرام میں شکار منع، لیکن اگر کسی نے شکار کر لیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو فدیہ دینا چاہیے، اس کو فدیہ دینا چاہیے۔ اور فدیہ کیا دینا چاہیے یہ طے کون کریں گے؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے دو عدل اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو کہا دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے دو عدل کو حکم بنانے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مسئلہ دلیل کی روشنی میں ان کے سامنے رکھا کہ کفر تو دور کی بات ہے، یہ گناہ بھی نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کی روشنی میں عین نیکی کا کام ہے۔ یہ جو حضرت معاویہ اور حضرت علی نے جو کیا حکم بنانے کا مسئلہ، مسلمانوں کی جان اور ان کے نفس کی حفاظت کے لیے یہ جو فیصلہ لیا گیا، عین یہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے مطابق حضرت ابن عباس نے یہ کہا۔ میں نے کہا آپ کے سامنے کہ افراد کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو کام گناہ بھی نہیں ہے لوگ اس کو کفر کا درجہ دے دیں اور پھر اس کی بنیاد پر لوگوں پر کافر ہونے کا حکم لگائیں، یہ افراد کا دوسرا درجہ ہے۔ یہ ہے تکفیر کے مسئلے میں افراد۔ پہلا درجہ ہے جو کام گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے لیکن کفر نہیں ہے، اسے کفر کا حکم لگا دینا۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو مسئلہ گناہ بھی نہیں ہے اس کو کفر کا مسئلہ قرار دے دیا جائے۔ اور اسی میں وہ تمام مسائل داخل ہوں گے جس کی طرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اشارہ کیا، کہا کہ اہل بدعت کا طریقہ ہے کہ جو مسئلہ شریعت میں کفر والا نہیں ہے لوگ اپنی طرف سے مسئلہ ایجاد کریں گے اور پھر اس کی بنیاد پر لوگوں کے دین و ایمان کا فیصلہ کریں گے کہ یہ کفر ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ حاضرین گرامی قدر، تیسری ایک شکل بھی آپ کے سامنے بتاتا ہوں جن کی طرف سے ایک بڑی غفلت ہم اور آپ سے ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تکفیر کے مسئلے میں افراد کا ایک اور باب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اسلامی شریعت ایک بات بتاتی ہے کہ ایک آدمی اگر قول یا فعل کفریہ کر گزرتا ہے، یعنی اس سے کفریہ بات زبان سے نکل گئی یا اس سے کفر کے درجے کا کوئی کام ہو گیا، کیا فوراً وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا، اس کو کافر ہو گیا، اس کی بیوی اس پہ حرام ہو گئی، اب اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، تجدید ایمان کرنی پڑے گی وغیرہ؟ یا پھر یہ کہ اسلامی شریعت میں اس میں کچھ تفصیل ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں کہ اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ کئی بار قول اور فعل کفر ہوتا ہے لیکن قائل یا فاعل پر فوراً کافر ہونے کا حکم نہیں لگے گا۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک واقعہ بنی اسرائیل کا بتایا، توبہ کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ من احدکم، اللہ کے نبی نے کہا بندہ جب توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے تو اللہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی یا وہ ایک آدمی جو اپنے سفر میں نکلا، جنگل و بیابان سے ہوتا ہوا کسی صحرا میں گیا، اسی کی اپنی اونٹنی پر اس کا سارا ساز و سامان رکھا ہوا تھا، اسی حالت میں وہ لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے، تو تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹنی بھی غائب ہے، سارا ساز و سامان، دانا پانی سب غائب ہے۔ اور صحرا میں اونٹنی اور سارے اسباب کے غائب ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو اپنی نگاہوں کے سامنے موت نظر آنے لگتی، یعنی ایک طرح سے آدمی مان لیتا ہے کہ اب میری موت ہی مقدر ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے ہی ایک آدمی کا اونٹ جب غائب ہو گیا، اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو مایوس ہو کر ایک جگہ گرا لیا، پھر تھک ہار کر اس کی آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگنے کے بعد تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی جو غائب ہو چکی تھی
साजो सामान सारा اس के साथ चला गया था, वो ऊँटनी दोबारा उसके पास ही आकर खड़ी हुई और उस पर सारा साजो सामान है। यूं समझिए कि मौत को अपनी निगाहों के सामने देखने के बाद जिंदगी दोबारा वो देख रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा ये बंदा जिस कदर ज़्यादा खुश हुआ, इस कदर ज़्यादा वो खुश हुआ कि उसने मारे खुशी की ये बात कही, अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुक, ऐ अल्लाह ताला तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, मारे खुशी के वो बोलना कुछ चाह रहा है लेकिन जबान से कुछ और कह गया, वो कहना कुछ चाह रहा है जबान से कुछ और कह गया। वो कहना चाह रहा है अल्लाहुम्मा अना अब्दुका व अंत रब्बी, अल्लाह ताला मैं तेरा गुलाम हूँ और तू मेरा रब है, लेकिन खुशी के माने जुमला उल्टा निकला, और जो जुमला निकला वो कुफरिया जुमला है। लेकिन इस्लामी शरीयत ने कहा जुमला कुफरिया कहने के बावजूद अल्लाह के नबी ने कहा उस पर कोई हुक्म नहीं, इसलिए कि गलती से उसकी ज़बान से ये बात निकली। तो शरीयत मुतहरा में कुछ ज़ाबिते हैं कि कौल या फ़ेल कुफरिया होने के बावजूद काइल या फ़ाइल पर फ़ौरन हुक्म लागू नहीं होता, उसके लिए कुछ शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। बात हमारी चल रही है तकफ़ीर में इफ़रात की, तकफ़ीर में गुलू कर जाने की। तो मैंने कहा दो दर्जे पहले बताए, जो गुनाह है उसे कुफ्र के दर्जे में ले जाकर उसे कुफ्र कहना, करने वाले को काफिर करार देना। दूसरा दर्जा ये है कि जो काम गुनाह भी नहीं, जायज़ है शरीयत मुतहरा की रोशनी में, आदमी उस मसले को ले जाकर क्या करे, उसे कुफ्र के दर्जे में शामिल करे और उसके बाद दायरे इस्लाम से निकालने की बात करे। और गुलू की तीसरी शक्ल ये है कि कौल और फ़ेल को कुफ्र देखकर शरीयत में जिन शराइत का लिहाज रखा गया है उनका लिहाज रखे बगैर फौरन अफराद पर हुक्म लगा दे कि तू काफिर फुला काफिर। तो कौल और फ़ेल पर हुक्म लगाने से आगे बढ़कर काइल या फ़ाइल पर शरीयत के ज़ाबितों का लिहाज किए बगैर अगर कोई हुक्म लगाता है, यह तकफीर में गुलू की तीसरी शक्ल या तीसरा दर्जा है। हाज़िन गिरामी कदर, तकफीर में तफरीत यानी कमी करने वाले और तकफीर में इफरात करने वाले, ये दोनों मिसालें हमने देखी, दोनों बातें आपके सामने रखी हैं। तीसरी एक बात आपके सामने जिक्र कर लूँ इस मसले की बुनियाद वाज़े करने के लिए, वो ये है कि देखिए इस्लामी शरीयत में जो तकफीर यानी कुफ्र का हुक्म लगाना है ना, इसके ज़ाबिते अगर आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में सलफ़ सालिहीन ने जो बयान किए वो अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ दो दर्जे की तकफीर आपको मिलती है। एक तकफीर वो है जिसे तकफीर मुतलक कहा जाता है, और दूसरा दर्जा तकफीर का उसे तकफीर मुअय्यन कहा जाता है। ये तकफीर मुतलक क्या है, तकफीर मुअय्यन क्या है, इसको आप समझ लीजिए। तकफीर मुतलक ये है कि आदमी यूं कहे, जो आदमी गैरुल्लाह को सजदा करे वो मुशरिक, जो आदमी गैरुल्लाह से उन मुआमलात में मदद मांगे जो अल्लाह ताला ही के इख्तियार में है, अल्लाह ही के हाथ में है, वो आदमी मुशरिक, जो आदमी गैरुल्लाह की इबादत करे वो काफिर। इस किस्म का जो आदमी आम जो हुक्म लगाया जाता है इसको कहा जाता है तकफीर मुतलक। इसमें आप नोट करके देखिए, कौल पर भी हुक्म है, काइल या फाइल पर भी हुक्म है, लेकिन मुतय्यन नहीं, मुतलक। जो ये करे वो काफिर है, जो ऐसा कहे वो काफिर है। जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया मन हलफा बिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई उसने शिरक किया। अब ये शिरक असगर है। और दूसरी बात, लेकिन इसमें हुक्म जो मुतलक हुक्म है, एक होती है तकफीर मुतलक आम हुक्म लगाना, और दूसरी चीज होती है तकफीर मुअय्यन। और मुअय्यन का मतलब ये कि किसी फर्द या जमाअत को मुतअय्यन करके आप हुक्म लगाएं। अब मिसाल के तौर पर जैद काफिर है, खालिद काफिर है, किसी आलिम का नाम लेकर, किसी आमी का नाम लेकर, किसी एक जमात या गिरोह का, कोई एक जो गिरोह है ना, इतने सारे फिरके, मुतअय्यन फिरके का नाम लेकर। जैसे मिसाल के तौर पर रवाफिज काफिर हैं कि मुसलमान, सलफ़ सालिहीन में से कई एक ये मानते थे, कहते थे कि रवाफिज काफिर हैं। वहीं कई उलमा की राय ये थी कि नहीं, उनके बारे में कुफ्र का हुक्म नहीं लगाया जा सकता। जहमिया के सिलसिले में उलमाए अहले सुन्नत का इत्तिफाक है कि जहमिया नाम लेकर जहमिया जो है वो कुफ्फार हैं।
اس قسم کے، جیسے ہمارے زمانے میں لوگوں نے جو ہے باقاعدہ اس پر اتفاق کیا امت نے کہ قادیانی جو ختم نبوت کا انکار کرے، قادیانی وہ کافر ہے. یہ متعین طور پر کفر کا حکم لگانا، اس کو کہتے ہیں تکفیر معین. بھائیو دیکھو، اسلامی شریعت نے یہ دونوں چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ تکفیر مطلق، یہ جو تکفیر مطلق کہ جو ایسا کرے وہ کافر ہے، یہ کام کفر ہے، یہ کام شرک ہے، یہ کام نفاق اکبر ہے، اور جو آدمی یہ کرے وہ منافق ہے، جو یہ کرے وہ مشرک ہے، جو یہ کرے وہ کافر ہے، یہ تکفیر مطلق کہلاتا ہے. اسلامی شریعت میں آپ کو قرآن و سنت میں جا بجا یہ چیز آپ کو ملے گی، جا بجا آپ کو ملے گی، اور یہ کرنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد حکم بیان کرنا ہے، حکم لاگو کرنا نہیں ہوتا ہے. تکفیر مطلق کا مقصد اصل میں ہوتا ہے حکم سے آگاہ کرنا، لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو بتانا کہ جو یہ کرے گا وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا، اس کا دین و ایمان جاتا رہے گا، اس آدمی کا دائرہ اسلام سے میں حصہ نہیں رہے گا. آدمی کو یہ بتایا جاتا ہے. اسلامی شریعت آپ کو یہ بتائے گی کہ یہ کام کرنا تکفیر مطلق، یہ عین امت کی خیر خواہی ہے، یہ اللہ کے ساتھ نصیحت ہے، رسول اللہ کے ساتھ نصیحت ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ نصیحت ہے. یعنی یہ خیر خواہی ہے کہ آپ تکفیر مطلق کے مسئلے میں آپ خوب بات کریں. اور آپ یہ بات دیکھیے، سلف صالحین کے منہج سے جڑے جتنے لوگ ہیں اور مسلک اہل حدیث سے وابستہ جتنے علماء ہیں، اسی لیے سب سے زیادہ اس مسئلے پہ بولتے ہیں، شرک کے مسئلے پہ بولتے ہیں، کفر کے مسئلے پہ بولتے ہیں، اور عام یہ بات بولتے ہیں جو یہ کہے وہ مشرک ہے، جو یہ کہے وہ کافر ہے، جو آدمی یہ کہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ امت کے افراد کو آگاہ کرنا، امت کے افراد کو متنبع کرنا کہ دیکھو یہ عام گناہ نہیں، اللہ کی ہر معصیت معصیت، لیکن کچھ معصیتیں ایسی ہیں جو تمہیں دائرہ اسلام سے نکال لے جائیں گی، اور اگر تم اسی پر حجت قائم ہونے کے بعد بغیر توبہ کے مر گئے، ہمیشہ کے جہنمی رہو گے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے، جنت کبھی نصیب نہیں ہوگی. یہ آدمی کو تحذیر، ڈرانا، آگاہ کرنا، متنبع کرنا، یہ تکفیر مطلق ہوتی ہے. اور تکفیر معین کیا ہے؟ تکفیر معین یہ ہے کہ جو ان میں سے کوئی کام کر رہا ہے، متعین طور پر کسی آدمی پر حکم لگانا. سلف صالحین کے منہج پر قائم علماء کے پاس اس سلسلے میں بات بہت صاف ہے، وہ یہ کہ یہ حکم ہر کوئی نہیں لگا سکتا. یہ حکم کہ فلاں کافر ہیں، یہ فرقہ کافر ہے، یہ جماعت کافر ہے، یہ خاندان کافر ہے، متعین حکم لگانا یہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کا نہیں، اور نہ ہر عام آدمی کا کام ہے کہ یہ حکم بیان کرتا پھرے تو کافر ہے، تو کافر. اور دوسری اس سے آگے بات، جس کو حکم لگانے کا اختیار ہے اس کے اوپر بھی کچھ شرائط لاگو ہیں. جب تک وہ شرائط پورے نہیں ہو جاتے، حجت قائم کرنا، اس کے شبہات کا ازالہ کرنا، اس کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری، اور اس سے قول یا فعل جو ہے اختیار، اپنی مرضی اور اختیار سے وہ کر رہا، یہ سب شرائط ایسے ہیں جن کے پورے ہوئے بغیر آدمی پر کفر کا حکم لگ نہیں سکتا. حالانکہ کام کفریہ، حالانکہ بات کفریہ، شریعت کی دلائل اس پر صاف بھی ہیں کہ یہ کفر کے درجے کا کام ہے، لیکن آدمی کو تو کافر ہے کہنے والا کام آپ نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ دیکھیے، باوجود یہ کہ کفر کے مسائل پر، شرک کے مسائل پر سلف صالحین کے منہج پر قائم علماء سب سے زیادہ بولتے ہیں، لیکن افراد کے یا جماعتوں کے یا پھر کسی گروہ کے اوپر متعین طور پر کفر کا حکم لگانے میں سب سے زیادہ محتاط اہل حدیث سے آپ کو ملیں گے، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے ہی ملیں گے. یہ پوری تاریخ کا خلاصہ ہے، آپ دیکھ لیجیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو تکفیر کا مسئلہ اسلامی شریعت کی نظر میں واقعی معنوں میں اتنا نازک ہے. یہ دو بڑے اہم مسئلے ہیں جن کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. میں نے اب تک آپ کے سامنے جو باتیں رکھی نا، وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ میں نے سب سے پہلے تکفیر کس کو کہتے ہیں یہ بتایا آپ کو. دوسرے نمبر پر میں نے آپ کے سامنے کیا بات رکھی؟ جلدی جلدی بتائیں گے. دوسرے نمبر پہ کیا بات رکھی؟ شیخ نہیں بولیں گے، شیخ بولیں گے تو پھر آپ کا فائدہ نہیں ہوگا. جی، دوسرے نمبر پر کیا بات رکھی تکفیر کی؟ جی تکفیر اللہ کا حق ہے. تیسرے نمبر پر میں نے بات رکھی اللہ کا حق ہونے کا مطلب کیا ہے.
قول اور فعل کا کفر ہونا اور قائل پر حکم کب لگے گا یہ اللہ ہی طے کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے تکفیر کی جو قسمیں ہیں اس پہ ہم نے بات کی. نہیں اس سے پہلے افراد اور تفرید پہ، تکفیر میں تفرید کا درجہ کیا ہے، تکفیر میں افراد کا درجہ کیا ہے، اور اس کے بعد تکفیر مطلق، تکفیر معین. یہ بنیادی باتیں اگر آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں تو آئیے اب ہم جو موضوع کا جو آخری حصہ، جو بڑا اہم حصہ، جو اصل پیغام ہے، اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے اسلامی شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسائل کفر اور ایمان کے ہوتے ہیں، ان مسائل پر امت کو ہمیشہ آگاہ کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اس پر متنبہ کرتے رہنا چاہیے، امت کو ہمیشہ چوکنا کرتے رہنا چاہیے. ہر معصیت پہ روکنا، ہر منکر پہ روکنا، یہ ایمان کا تقاضا. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر شرک اور کفر کے معاملے میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التوحید کے اندر ایک باب یہ بھی باندھا ہے، باب الخوف من الشرک، یعنی آدمی کو شرک سے ڈرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی تو کیا وصیت کی، اپنے بچوں کے حق میں دعا کی تو کیا دعا کی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یہ قرآن و سنت کا واضح پیغام ہے کہ آپ تکفیر مطلق یا پھر یہ کہ تکفیر کا حکم کفر کا اعمال پر، جو کفریہ اعمال ہیں، کفریہ اقوال ہیں، اس پر لوگوں کو متنبہ کرتے رہنا چاہیے. آج ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کفریہ اعمال میں ہے، شرکیہ اعمال میں ہے، غیر اللہ کے متعلق اتنے سارے معاملات ہیں. ابھی مجھ سے پہلے آپ کے سامنے شیخ بات کر رہے تھے، عید آ رہی ہے، قربانی کا مسئلہ، کتنے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنے والے، شرکیہ کام کرنے والے لوگ، اسلام کے نام پہ یہ سب کچھ کرنے والے موجود ہیں، لیکن اس پر بولنے کو لوگ جرم سمجھتے ہیں. یاد رکھیے گا اگر کسی شرعی مسئلے میں، جو شرعی مسئلہ صحیح ہے، کچھ لوگ غلط تصرف کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس میں غلطی کر رہے ہیں، نفس مسئلہ سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے. جو اصل مسئلہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے غلطی کرنے والوں کی غلطی پہ تنبیہ کرنی چاہیے. آج یہ مسئلہ تکفیر کا مسئلہ امت کا ناسور ہے. اس زمانے کے اندر افراط اس میں کرنے والوں نے امت کو لے جا کے جس جہنم میں، دنیا کی جہنم جسے لوگ کہتے ہیں نا، اس میں لے جا کے جو جھونکا ہوا ہے وہ اپنے آپ میں بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس سے بچنے بچانے کے نام پر لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، لوگ یہ تکفیر مطلق کا جو مسئلہ جس میں حکم بیان ہوتا ہے، یہ کفر ہے، یہ کرنے والا کافر ہوگا، وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے واضح قرآن و سنت میں بیان کیا، اس مسئلے پہ بولنے کے لیے تیار نہیں. وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے، اس سے انتہا پسندی جنم لیتی ہے. ایکسٹریمزم یہاں سے جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے، یہاں سے ایکسٹریمزم کو طاقت ملتی ہے. یاد رکھیے گا شریعت کے مسائل کو جب اس کے دلائل کی روشنی میں آپ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے، ایکسٹریمزم نہیں آئے گا. مشکل تب ہوگی جب شریعت کے مسئلے کو شریعت سے نہ لے کر کہیں اور سے لے، یا شریعت کے کسی مسئلے کو آدھا شریعت سے لے لے، باقی آدھا آپ کہیں اور سے لے، تب جا کر یہ مسئلہ ہوگا. جب آپ تکفیر کے مسئلے میں اس اصول پہ بات کریں گے کہ تکفیر مطلق اپنی جگہ، لیکن تکفیر معین سے ڈرو، کسی متعین شخص پر کافر ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے، ہر ایرا غیرہ نہیں لگا سکتا، اور لگانے والا بھی شرائط کے پورا ہونے پر ہی لگائے گا، اور اس کے نتیجے میں دائرہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ بڑی مشکل سے کسی ایک فرد پر، متعین شخص پر حکم لاگو ہو سکتا ہے. جب یہ دونوں باتیں ساتھ میں آئیں گی تب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ مسئلہ تکفیر پہ بات کرنا یہ ایکسٹریمزم نہیں، یہ تو امت کی خیر خواہی ہے، یہ تو امت کی بھلائی ہے، یہ تو امت کو آگاہ کرنا ہے کہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرو. آج آپ دیکھو یہ صورتحال ہے کہ بڑی تعداد، اور میں بار بار بڑی تعداد کا لفظ جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو لوگ کھلے قسم کا کفر بھی کرتے ہیں لیکن نہیں مانتے کہ کفر. ہمارے سامنے ایسے بھی کچھ مثالیں آئیں، ہمارے اپنے علاقے کا واقعہ میں سنا رہا ہوں. ایک صاحب گئے اور مندر میں جا کے پوجا بھی کر کے آ گئے، پوجا باقاعدہ پوری پوجا کر کے آئے، مندر میں پوری پوجا کر کے آئے،
ان کو لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی، بتایا کہ دیکھو یہ جو کام ہے، تم مسلمان ہو، خدمت کرو، سارے انسانوں کی خدمت کرو، تم اگر نیتا بن رہے ہو تو سب کا کی خدمت کرو، ہندو غیر ہندو مسلم کرسچن کوئی بھی، ہر ملک کے شہری کی خدمت کرو، فرض ہے تمہارا، ذمہ داری لے رہے ہو، سب کی خدمت کرو، لیکن اس کے لیے کسی کے مندر میں جا کے یا ان کا کسی کا مسجد میں آ کے ٹوپی پہن لینا، اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ یہ جب مسئلہ سمجھایا گیا نا، اس بندے نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیے میں جو مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں سمجھیے۔ اس نے کہا ہمارے دین میں تو کہا گیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور میری نیت پوجا کی تھی نہیں، میں صرف ایسے ہی جا کر آیا ہوں مندر کو۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ بتایا نہیں جائے گا کہ ایک آدمی پسند کر کے کرے ضروری نہیں، لیکن اختیاری طور پہ کرے تو کافی ہے، یعنی آپ اس سے راضی ہو کر کفر کریں گے تبھی کفر نہیں ہوگا۔ آپ اپنے اختیار سے جب کفریہ کام کریں گے، گرچہ آپ اسے پسند نہ کرتے ہو، لیکن اپنے اختیار سے جب کریں گے تو یہ کفر کے درجے کا کام ہے۔ یہ امت کو کون پڑھائے گا، کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہیں اور مسلمانوں کے اندر بھی کتنے سارے مسائل، تکفیر مطلق کے معاملے میں تفریط یا تکفیر کے مسئلے میں تفریط کمی کرنے کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے۔ سالہ سال سے میں بلا مبالغہ بتاؤں، بعض دینی جماعتیں، تبلیغی جماعت کا میں خاص طور پہ بتاؤں، بہت سارے ایسے لوگ جو تبلیغی جماعت سے وابستگی رکھتے ہیں، جاتے ہیں جماعتوں میں، جا کر آتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، لیکن دین کی 6 باتوں سے آگے جب یہ مسئلہ تکفیر کے مسئلے کو سمجھایا نہیں جاتا، اتنے غلط عقائد اپنے اندر لے کر رہتے ہیں، ظاہر پورا دینداری والی شکل والا، لیکن افکار و نظریات میں ایسی بہت ساری باتیں جو عقیدے کے شرک والی باتیں۔ یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ تکفیر مطلق میں یا تکفیر کے مسئلے میں کمی کرنے کا نتیجہ، تفرید کا نتیجہ ہے کہ امت میں ایک ایسی تعداد پائی جاتی ہے، کفر کو کفر نہیں سمجھتی، شرک کو شرک نہیں سمجھتی، اور کئی بار شرک مان بھی لیتی ہے تو ان کے دلوں میں اس قسم کی غلط تعویلات ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ آدمی دائرہ اسلام سے کب باہر نکل جاتا ہے، اس قسم کے کہ جب تک ہم دل سے مان کے کفر نہیں کریں گے تب تک کافر نہیں ہوں گے۔ یہ ہے تفرید کا بڑا نقصان، یہ ہے تفرید کا بڑا نقصان کہ لوگ جن بنیادوں پر دین و ایمان اصل میں قائم ہے ان بنیادوں سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ یہ ہے تفرید میں نقصان کا پہلو۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں مسئلے کے دوسرے رخ کی طرف، وہ ہے مسئلہ تکفیر میں افراط کا نقصان یا افراط کے نقصانات۔ سبحان اللہ، اس حوالے سے اگر میں بات کروں نا صرف اس پر، تو یقین مانیے اس کے لیے 1 گھنٹہ کم سے کم بول سکتے ہیں آپ، اتنے نقصانات اس مسئلے نے کیے۔ آغاز اس کا ہوا صحابہ کے دور میں، تو ظالموں نے، خوارج نے کیا کہا؟ حضرت علی اور ان کے ساتھی بھی پورے کافر، حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی دونوں کافر۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ صرف یہی مسلمان، بقیہ سب کافر۔ پھر یہ کہا کہ جو وہاں تھے وہی نہیں، جو اس فیصلے پہ راضی ہو گئے وہ بھی کافر، اور آگے بڑھ کر یہاں تک کہا کہ جو آدمی اس فیصلے کو کفر نہ قرار دے وہ بھی کافر، اس لیے کہ وہ راضی ہے اس فیصلے سے۔ من رضی بالتحکیم، یہ تحکیم کے قضیے یا حکم بنانے کے مسئلے سے راضی ہو جائے وہ بھی کافر۔ اور وہاں جو شروع ہوا تو پھر تکفیر کے بعد، یاد رکھیے گا یہ بات، اسلامی شریعت میں اگر تکفیر اصولوں کے مطابق ہو تو اسلامی شریعت میں یہ تکفیر خون خرابے تک نہیں جاتی، بہت کم جاتی، اور گئی بھی تو باقاعدہ ایک اسٹیٹ، ایک سسٹم، ایک نظام میں جاتی، افراد کو اختیار نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہے میں نے فلاں پہ حجت قائم کر لی، سارے شرائط پورے کر لیے اور میں اس کا قتل کر سکتا ہوں، ہرگز نہیں، اسلامی شریعت آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ مسئلہ یہ ہوا کہ تفریط میں غلو کرنے والے لوگوں نے کیا کیا، اس دور سے اس کا آغاز کیا، اس تکفیر کو استحلال الدم، انسانوں کے خون کو حلال کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ آج تکفیر کا جو مسئلہ، جو آدمی دھڑلے سے کسی کو کافر کہتا ہے نا، آپ دیکھو وہ دوسرے ہی مرحلے میں تلوار اٹھانے کی بات کرے گا، ہتھیار اٹھانے کی بات کرے گا۔ تکفیر اور اس کے ساتھ خون خرابہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، بڑا خاص رشتہ ان دونوں کا ہے، اور پوری تاریخ میں جب کبھی تکفیر غلط بنیادوں پہ افراد کے راستے سے آئے گی، آپ یہ بات دیکھو کہ اس کا تعلق سیدھے سیدھے خون خرابے سے ہے۔ اور آج کے دور میں یہ مسئلہ، تکفیر کا مسئلہ،
बहुत ज़्यादा इस्लाम और मुसलमानों के कई तरह के नुकसानात का सबब बन रहा है। मैं बड़ी तेज़ी से आपके सामने बताता हूँ। आपको मालूम है कुछ दीनी जमातें अरब दुनिया में हैं, हिंदुस्तान में भी हैं और दूसरे ममालिक के अंदर भी हैं। वो इकामत दीन के नाम पर काम करती है। इकामत दीन के नाम पर काम करते हुए अब उनका मौक़िफ़ ये कि वो हुक्मरान जो मुसलमान हैं, यानी मुस्लिम हुकूमतों के हुक्मरान हैं, मुस्लिम मुल्कों के हुक्मरान, वो अगर अल्लाह ताला की शरीयत नाफिज नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की शरीयत को नाफिज नहीं कर रहे हैं, तो इनमें से अब लोग कई दर्जे में, इनमें से बाज़ लोग इसे तकफीर का मसला बनाते हैं और तकफीर का मसला बनाकर ये कहते हैं ये हुक्मरान अब जब ये शरीयत को नाफिज नहीं कर रहे हैं, ये अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन हैं, इनको इख्तियार है लेकिन अल्लाह की शरीयत नाफिज नहीं कर रहे हैं। अब याद रखिएगा, शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने अल हुक्म बिगैरि मा अंज़लल्लाह, गैर इस्लामी निज़ाम हुकूमत को लेकर चलने वाले हुक्मरान और उस निज़ाम के तहत जीने वाले मुसलमान, इनके अहकाम की तफसीलात इस्लामी शरीयत ने बयान की। और मैं मुख्तसर आपके सामने बयान कर दूँ, ये मसला हर हाल में कुफ्र के दर्जे का नहीं होता। ये कुफ्र के दर्जे का काम भी हो सकता है, उससे कमतर दर्जे का गुनाह भी हो सकता है, और बाज़ हालात में ये गुनाह भी नहीं होगा, ऐसा भी कि एक दर्जा इसमें है। अब मसला ये हुआ, ये सारी तफसील नज़रअंदाज करके हुक्मरानों की तकफीर तक गए, और जब हुक्मरानों की तकफीर तक गए तो मसला कहाँ तक आया मालूम? सबसे पहले वो हुक्मरान जो इस्लामी शरीयत को नाफिज नहीं कर रहा है वो काफिर। अब उसके बाद उसके जितने वजीर, अमीर, उसकी शूरा के मेंबर हैं वो सब काफिर, इसलिए कि वो उसी काफिर के मददगार। अच्छा, उसके साथ जो उलमा, जो फुक़हा, जो अहले फतवा, मुफ्ती हजरात उस हुक्मरान के साथ हैं वो भी काफिर। और इतना ही नहीं, जो फौज, जो पुलिस, जो इदारे इस हुक्मरान के मुआविन मातहत इदारे हैं वो भी काफिर। और यहाँ तक मसला कि इनमें से बाज़ लोगों ने गुलू किया, अब इन काफिरों को हटाने के लिए जो कोशिश ना करे वो भी काफिर। ये हमारे दौर में तकफीर का गुलू है जो साफ तौर पे आपको नजर आएगा। मैं आपको बताना चाहूं, मैं अक्सर ये बात नोट करता था और आज भी आपको बताऊं, आप में से जिन हजरात ने वो दौर याद रखा है मालूम होगा, आपको याद है उसामा बिन लादेन का नाम आप सब जानते हैं ना? वो दौर था जब अमेरिका से जो दुश्मनी के बयानात वगैरह आते थे, उन बयानात को मैं बड़ी बारीकी से देखता था। हर बयान में ये होता, हम यहूदियों से लड़ेंगे, हम ईसाइयों से लड़ेंगे, उसके साथ तीसरा जुमला लाजिमन होता था, हम मुर्तदीन के साथ लड़ेंगे। ये मुर्तद कौन है? कौन है ये मुर्तद? यहूद और नसारा के साथ लड़ने की बात कर रहे हैं, ये बात अपनी जगह पे कि वो जो कर रहा था आदमी, वो जो एक वाकई जंग थी नहीं थी वो बात पे बात करें आप, लेकिन मैं एक जुमले पे रोक कर आपको सिर्फ बात करना चाह रहा हूं। वो जो बात थी, हम मुर्तदीन से भी लड़ेंगे। और आज भी आप देखिए मसला फ़लस्तीन चल रहा है, यकीनन पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए तकलीफ दे मसला है। अब इस मसले पे जो सियासत होती वो भी अपनी जगह पे मसला, लेकिन जो मसला मैं बैन सुतूर ला के आपको बताना या उस पर लाइन खींच के बताना चाह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे इस पे तबसरे करने वाले मुस्लिम हुक्मरानों को जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं या ये करना चाहिए फलां करना चाहिए, ये सारे तबसरों के दरमियान ये तकफीर की लाइन आपको वाज़े तौर पर मिलेगी। बहुत सारे लोग इस किस्म के जुमले लिखेंगे, बोलेंगे, ये कहेंगे कि ये लोग यहूद और नसारा से ज्यादा बदतर है, यहूद और नसारा के आलयकार हैं, ये उन्हीं का हिस्सा है, तकफीर के दर्जे तक जाने वाले। हाज़रीन गिरामी कद, मैं ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, आप इस मसले को साफ रखिए। कुफ्र क्या है कुरान और सुन्नत ने मुतय्यन किया, और कौन आदमी कुफ्र के बाद काफिर होता है, कब होता है, किन शराइत के साथ उस पर मुतय्यन तौर पर हुक्म लगता है, ये कुरान और सुन्नत में वाज़े। इसको ना छोड़कर अपनी तरफ से इस किस्म के फतवे देना, यह है वो तकफीर में गुलू का फितना, तकफीर में इफरात का फितना, कि जिसके नतीजे में आज उम्मत का बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या क्या नुकसान हो रहे हैं पता है? मैं सीधे सीधे बड़ी तेजी से कुछ नुकसान आपके सामने गिरा देता हूँ। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि उम्मत के अंदर ये जो तकफीर का फितना है,
یہ روز افزوں ترقی کر رہا ہے. بہت سارے نوجوان، بھولے بھالے نوجوان، اور کئی بار امت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے نوجوان، لیکن کم علمی کی وجہ سے، علماء سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، یا علماء سے بدظن ہونے کی وجہ سے کہ یہ علماء حق نہیں بتاتے، چھپاتے ہیں وغیرہ، یوں سمجھیے کہ اس کی ایندھن بنتے جا رہے ہیں. یوں سمجھیے کہ اس امت میں سب سے پہلی جو بدعت خوارج کی بدعت وجود میں آئی تھی، آج اس کا شکار امت کا ایک بڑا طبقہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ سب سے پہلا نقصان ہے. پہلا نقصان کہ ایک بدعت جو تاریخ اسلام میں سب سے پہلے ظاہر ہوئی تھی، وہ بدعت آج کے دور میں بڑی تیزی سے جڑ پکڑتی جا رہی ہے. آپ انکار منکر کی بات کریں، اسلامی شریعت نے منکر بھی بتایا، انکار منکر کے درجات بھی بتائے، انکار منکر کا طریقہ بھی بتایا. یہ سب چھوڑ کر انکار منکر کے نام پہ تکفیر تک جانا، انکار منکر تک، فساد تک جانا، یہ اسلامی شریعت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دین نہیں. اللہ تعالیٰ کے بندہ، پہلا نقصان تکفیر کی بدعت، خوارج کی وہ بدعت، وہ خارجیت آج ہمارے دور میں بڑی تیزی سے پنپ رہی ہے. ایک بات. دوسرا نقصان کیا؟ اسی کے نتیجے میں ہمارے اور آپ کے ممالک کے اندر، مسلم ممالک کے اندر، بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اگر آپ میں سے کسی کو اس سلسلے میں کچھ شک ہے تو ایک اور لیکچر کا حوالہ دوں گا، وہ جا کے دیکھ لیں آپ. یہ فکر غیروں کا نقصان کر پائی نہیں کر پائی، اور اگر کر پائی تو تھوڑا کر پائی، لیکن اس فکر نے سب سے زیادہ مسلمانوں کا جان مال، ان کے ملکوں کو سب سے زیادہ اس فکر نے تباہ کیا ہے. آپ کو تعجب ہوگا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ ایسے کیسے. میں آپ کو کہوں، ایک میرے یوٹیوب پہ لیکچر ہے، میں عام طور پہ ایسے حوالہ نہیں دیتا، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، اس لیے حوالہ دے رہا ہوں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آپ اس میں جا کر دیکھ لیجئے پچھلے 20 سال میں پورے مسلم ملکوں کے اندر جتنا خون خرابہ ہوا ہے. اس میں بات صاف کر دوں، غیروں کی سازشیں، غیروں کے طرف سے ہونے والی عیاریاں، مکاریاں اور فساد جو غیروں نے آ کے مسلم حکومتوں میں، مسلم ملکوں میں کیا، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں اس فکر نے جو نقصان پہنچایا، اس فکر نے جو نقصان پہنچایا. اور اس سے آگے بڑھ کر کہوں، ایک تو خون خرابہ، ملک کے ملک تباہ ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہوا کہ غیروں کو، دشمنوں کو موقع دیا کہ وہ آ کر مسلم ملکوں کے اندر اور زیادہ مسلط ہوتے جائیں. بہت زیادہ نقصان ہوا اللہ کے بندوں. تو دوسرا بڑا نقصان اگر دیکھیں، ملک کے ملک تباہ ہو رہے ہیں، جان و مال کا نقصان ہو رہا ہے کتنے سارے. اور ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لو آپ، یہاں کوئی بڑا ہنگامہ تو نہیں ہوا، لیکن کتنے نوجوان ہیں جو اسی قسم کی فکر سے جڑے ہونے کے الزام میں جیلوں میں ٹھوس دیے گئے. آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اللہ تعالیٰ کے بندو، وہ جو انہیں یہ فکر پلاتے تھے گھول گھول کر، آج ان کے نہ گھر کو پوچھتے ہیں، نہ اس نوجوان کو پوچھتے ہیں. آپ کبھی قید خانوں میں جائیے، جیلوں میں جائیے، آپ جائیے آپ کے اپنے شہر کی جو بڑی چھوٹی جیل ہے، اس میں دیکھیے ایسے کتنے نوجوان آپ کو ملیں گے جو اسی فکر سے متاثر تھے، داخل کر دیے گئے. یہ وہ نقصان ہے جو اس تکفیر والی، غلو والی فکر نے امت کو پہنچایا ہے، جس کے نتیجے میں نوجوان کچھ کریں تو بڑا مسئلہ ہے، ملک کے لیے خطرہ ہے، سماج کے لیے خطرہ، لیکن بہت سارے وہ جو کرنے سے پہلے یا کرنے کا ارادہ تھا بھی نہیں، لیکن فکر سے جڑے ہونے کی وجہ سے برباد ہوئے. سب کتنا بڑا نقصان ہے یہ. جو میں نے کہا نا کہ یہ خود اپنے آپ میں ایک بڑا لمبا عنوان، طویل عنوان ہے کہ کیسے اس فکر نے کہاں کہاں جان و مال اور عزت و آبرو کا نقصان کیا. تیسرا بڑا نقصان کیا ہوا پتہ ہے؟ اس افراط، تکفیر میں افراط کی وجہ سے. دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا، اسلامی شریعت یہ کہتی ہے مسلم حکمران، مسلم حکومتوں میں مسلم حکمران جو ہوتا ہے اس کی طاقت پوری امت ہوتی ہے. اب یہ سب جب آپس میں ملے رہتے ہیں تو آپس میں مل جل کر ملک کو ترقی کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان کی لڑائی غیروں سے ہوتی ہے. اس فکر کا سب سے بڑا نقصان، اگر اس دائرے میں بات کریں، سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس فکر نے مسلمانوں کو آپس ہی میں الجھا کے رکھ دیا. نام ہمیشہ یہود و نصارہ کا لیتے ہیں، لیکن کام ہمیشہ آپس ہی میں الجھنے کا کرتے ہیں. اب حکمران ان کے شر سے بچنے کے پیچھے، اور یہ حکمرانوں کو ان کی کرسی سے کھینچ کر پھینکنے کے پیچھے، اسی چکر میں امت کا وقت، امت کا پیسہ، امت کی محنتیں یہ سب برباد ہو رہی ہیں. اسی تکفیر کے مسئلے سے یہ سارے دروازے کھلے. آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھیے، کتنی محنتیں، کتنا پیسہ، کتنی صلاحیتیں، کتنا وقت اس کے پیچھے برباد ہو رہا ہے.
یہ آپس میں ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو ضائع کرنے کا سبب بن رہے ہیں. یہ فکر کس قدر زیادہ ہم سے قیمت وصول کر رہی ہے آپ اندازہ لگائیے. ایک تو یہ بھی نقصان ہوا، اور ایک اور نقصان میں آپ کے سامنے گنا لوں. اسلام بدنام ہوا، مسلمان بدنام ہوئے. میں بات ضرور کہوں گا آپ کے سامنے. دشمن تو ویسے ہی اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جب ہم ان کی فکر کی بات کر رہے ہیں تو دشمن کو کلین چٹ دے رہے. نہیں، جو برا چاہنے والے وہ برا چاہ رہے ہیں، ہر دور میں چاہ رہے ہیں، بات ان کی نہیں. ان کے ذکر کا مطلب ان کو جو ہے کلین چٹ دینا نہیں ہے. لیکن آپ یہ بات دیکھیے کہ کتنی ایسی حرکتیں تھیں، ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کو سچا ثابت کرنے کا بس بہانہ بن گئی. یہ لوگ وہ غلط پروپیگنڈا کرتے تھے، لیکن یہ ایسے افکار رکھنے والے افراد، یہ اس فکر سے وابستگی رکھنے والے افراد، تکفیر میں غلو کا شکار ہونے والے افراد، خارجی اثرات قبول کرنے والے افراد نے ان کے تبصروں کو جائز ٹھہرایا، ان کے تبصروں کو سند جواز فراہم کی، ان کے تبصروں کو درست ٹھہرایا. یہ آج کے ہمارے دور کی بہت بڑی سچائی ہے. آپ نے سنا ہوگا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر مسلمان جو ہے دہشت گرد نہیں ہوتا، لیکن ہر دہشت گرد مسلمان کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں. میں یہ بات کہہ دوں، ہمیں اس سے اتفاق نہیں. ایسا نہیں، ہر دہشت گرد مسلمان نہیں، نہ ہر مسلمان دہشت گرد ہے، نہ ہر دہشت گرد مسلمان ہے. دونوں باتیں غلط. لیکن یہ سوال پوچھنے کی وجہ کیا بنی؟ کون یہ سوال اٹھانے کی گنجائش پیدا کر رہا ہے؟ اس پہ ہم اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. اس فکر نے، غلو والی فکر، تکفیر والی فکر اور یہ جو افراط والی فکر ہے، اس نے اسلام اور مسلمانوں کے تئیں بدنامی کے باب میں بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کیا. اور اس کو بنیاد بنا کر اگر کہیں تو کئی بار غیر مسلموں کے اسلام کی طرف آنے کے پیچھے رکاوٹ کا بھی سبب بن گئی ہے فکر. کئی بار مسلمانوں کو کی طرف یا اسلام کی طرف آنے کا جو سبب بن سکتے تھے، اس کے بجائے ان کی راہ میں روڑا بن کر رکاوٹ بننے کا سبب بھی بنتے چلے گئے. حاضرین گرامی قدر، بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں بہت مختصر اور بہت واضح بات ہے. وہ کیا ہے؟ آپ یہ بات سمجھیے، جسے تکفیر کہا جاتا ہے، کفر کا حکم لگانا، ایک شرعی مسئلہ ہے. اور دین کے ہر مسئلے کی طرح کتاب و سنت اس کی بنیاد ہیں، سلف صالحین کے فہم اس کا معیار ہیں. اور کتاب و سنت کے دلائل سلف صالحین کے اصولوں کی روشنی میں جب اس مسئلے کو سمجھنے سمجھانے کے اہتمام کیا جائے گا، اس مسئلے سے خیر ہی خیر پھیلے گا، اس میں سے شر کبھی نہیں پھیلے گا. لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ شیطان کا ہمیشہ سے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ شریعت میں اللہ نے جس بات کا بھی حکم دیا اس میں وہ انسانوں کو دو میں سے کسی ایک راستے کی طرف لے جاتا ہے. یا تو تفرید کی طرف لے جاتا ہے یا افراط کی طرف لے جاتا ہے. اب چاہے وہ تفرید کی طرف لے جائے چاہے افراط کی طرف لے جائے، دونوں ہی صورتوں میں وہ اللہ کی بندگی کے راستے سے انسان کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور شیطان یہی چاہتا ہے. تکفیر کا مسئلہ بھی ایسا ہے، تفرید کی طرف لے گیا تاکہ لوگ شرک کو شرک نہ سمجھیں، شرک کرنے والا دائرہ اسلام سے نکل کر کے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتا رہے. اس طرح شیطان کا مقصد حاصل ہو جائے، اس کا حال وہی ہو. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. ساری زندگی محنت کر کے اللہ کے پاس جائے گا اور پتہ چلے گا اللہ کے پاس کچھ باقی نہیں ہے اس کے لیے. تفریط والے راستے پہ لے جا کے شیطان نے یہ کیا کہ لوگ دائرہ اسلام سے نکل بھی جائیں پھر بھی اپنے آپ کو اسلام پر باقی مانے. اور افراط کے راستے کی طرف لے جا کر شیطان نے یہ کیا کہ پھر ایک تو دین سے ہٹ ہی گئے اور دوسری طرف کئی قسم کے نقصانات سے دوچار کیا، جن کی طرف میں نے اشارہ کیا. بھائیو، جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دین کے ہر مسئلے کی طرح اس تکفیر کے مسئلے میں بھی وسطیت اور اعتدال پر قائم رہتے ہوئے، افراط و تفرید سے بچتے ہوئے، کتاب و سنت اور سلف صالحین کے منہج کی روشنی میں جب اس مسئلے پر آپ پڑھیں گے، لکھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں خیر کہاں ہے، کتنا ہے، شر کہاں ہے، کتنا ہے. اور پھر خیر کو اپنانے اور شر کو بچنے میں آپ کو یقیناً مدد ملے گی. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بات کو یہی ختم کر لیتا ہوں. گفتگو کے آغاز ہی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اس موضوع کی جزئیات اور تفصیلات میں گئے بغیر صرف بنیادی باتیں جو ان کی طرف میں اشارہ کروں گا. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے واضح ہوں گی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان بنیادوں کو سمجھ کر
اس کے خیر کو اپنانے اور اس کے شر سے بچنے کے اللہ تعالی ہم اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.